رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فرام دا اسپریچول ٹری۔ فرام دا اسپریچول ٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں میں بیٹھتا ہوں ایک درخت کے نیچے، تو وہاں مجھے کچھ انسپریشن آتے ہیں، تو پھر اس پہ میں سوچتا ہوں، کتابوں کو کنسلٹ کرتا ہوں، پھر ایک آئیڈیا بنتا ہے، ایک تھیم بنتی ہے، تو اسی کو میں کہتا ہوں فرام دا اسپریچول ٹری۔ تو آج اسی طرح کچھ بات میں کہنا چاہوں گا۔ یہ بات بالکل نئی تو نہیں ہے، لیکن وہ پھر سے مجھے یوں کہنا چاہیے کہ ریئلائز ہوئی ایک نئے کنوکشن کے ساتھ اور نئی کلیئرٹی کے ساتھ۔ ایسا ہوا کہ میں اس پیڑ کو، جس کو میں اسپریچول ٹری کہتا ہوں، اس کے نیچے میں بیٹھا ہوا تھا اکیلا اور سوچ رہا تھا۔ تو وہ بات میرے مائنڈ میں آئی جس پر میں اس سے پہلے بھی بہت بار سوچ چکا ہوں اور یہاں کہہ بھی چکا ہوں کہ پرافٹ آف اسلام نے جو باتیں کہی ہیں، اس میں سے دو بات مجھ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ ایک وہ جن کو آپ نے کہا اصحاب رسول، اور دوسرے وہ جن کو آپ نے کہا اخوان رسول، یعنی کمپینینس آف دا پرافٹ اور بردرس آف دا پرافٹ۔ تو میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ یہ کون لوگ تھے، اتنا بڑا درجہ ان دونوں کو کیوں ملے گا؟ کوئی بہت بڑی بات ہونی چاہیے۔ دیکھیے، اس دنیا میں کوئی بھی چیز مسٹیریس نہیں ہوتی، اس قسم کی چیز۔ تو میں ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہوں کہ کمپینینس آف دا پرافٹ کا بڑا درجہ کیوں تھا، اور وہ میں سوچتا ہوں ہمیشہ مسٹری سے باہر جا کر۔ اسی طرح سے میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اخوان محمد کے بارے میں، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ ایک بار پرافٹ آف اسلام نے اپنے کمپینینس سے کہا کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی اخوان کو، اپنے بردرس کو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، ہم آپ کے بردر نہیں ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، تم میرے ساتھی ہو، وہ لوگ میرے بعد آئیں گے، انہوں نے مجھ کو دیکھا نہیں ہوگا، لیکن وہ مجھ پر ایمان لائیں گے۔ یہ اتنی بات ہے حدیث میں۔ تو ایک اور حدیث ہے دوسری، اس سے میں اس کو جوڑتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی، ورلڈ ہیئر آفٹر، تو وہاں پر کچھ لوگ اتنے زیادہ اونچے، ان کا اسٹیٹس اتنا اونچا ہوگا کہ پرافٹ بھی ان پر انوی کریں گے۔ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ ایسے کون لوگ ہوں گے جن پر پرافٹ بھی انوی کریں، ٹرسٹ کریں۔ دونوں کو ملا کر میں سوچتا رہتا ہوں اکثر۔ تو وہ بات مجھ پر کھلی، اس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، میں
کہوں تو اس طرح کہوں گا کہ ہسٹری میں دو بہت بڑے خدائی مشن تھے، گریٹسٹ ڈیوائن مشن آف دا ہسٹری. یا یوں کہنا چاہیے کہ ایک بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرافٹ آف اسلام کا آنا ایک بہت بڑے ڈیوائن مشن کا آنا تھا. تو جن کو ہم کہتے ہیں کمپینینس آف دا پرافٹ، وہ اس مشن کا پارٹ بنے. اور اسی طرح سے بعد کو جو لوگ آئیں گے، جو بردرس آف دا پرافٹ جن کو کہا گیا ہے، وہ بھی اس گریٹ ڈیوائن مشن کا پارٹ بنیں گے. یہ ہے ان کی اسپیشلٹی. تو پچھلے لوگ جو تھے، میں اکثر یہ کہا ہے میں نے آپ سے کہ ہسٹری دو ایجز میں بٹی ہوئی ہے، پری سائنٹیفک ایج اور پوسٹ سائنٹیفک ایج. تو پری سائنٹیفک ایج میں ٹریڈیشنل وے میں لوگ سوچتے تھے. لوگوں کے پاس سوچنے کا جو فریم ورک تھا وہ ٹریڈیشنل تھا. سائنٹیفک ایج میں یہ ہوا کہ ایک نیا فریم ورک لوگوں کے سامنے آیا جس کو ہم سائنٹیفک فریم ورک کہتے ہیں. تو وہ لوگ جو تھے پہلے، انہوں نے ٹریڈیشنل فریم ورک میں سب سے اونچا درجہ ایمان کا اور فیتھ کا حاصل کیا. بعد کو جو لوگ آئیں گے وہ سائنٹیفک فریم ورک میں ایمان کا اونچا درجہ حاصل کریں گے. یہ ہے ڈفرینس. اب میں اس کو ایگزامپل سے بتانا چاہوں گا. دیکھیے، قرآن میں ایک آیت ہے، منزلنا من السماء ماء مبارکن. یہ آیت ہے چیپٹر نمبر 50 ورس نمبر 9 میں. چیپٹر نمبر 50 ورس نمبر 9 میں کہ ہم نے اتارا آسمان سے پانی، مبارک پانی. ہم نے آسمان سے مبارک پانی اتارا. یہاں پر جو مبارک کا ورڈ ہے، تو ساری تفسیروں میں اس سے پہلے 1000 برس تک یہ کہا جاتا رہا کہ نافع پانی، یعنی یوزفل پانی، ایسا پانی جس میں فائدہ ہے، جو یوزفل ہے، یہ کہا جاتا رہا. یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن یہ ٹریڈیشنل فریم ورک میں اس آیت کو سمجھنا ہے. ٹریڈیشنل فریم ورک تو ظاہر ہے کہ پانی بہت بڑی نعمت ہے. یہ سوچنا کہ پانی آسمان سے خدا نے بھیجا، اس سے ہماری پیاس بجھی، ہماری کھیتیاں ہری ہوئیں اور بہت سے فائدے ہوئے، یہ بھی ایک بہت بڑا ایکسپیرئنس ہے جو لوگوں کو ہوتا رہا. لیکن اب آج کے لحاظ سے آپ سوچئے، آج سائنس نے بتایا ہے کہ پانی کا جو ریزروائر ہے، سی یا سمندر، تو پانی کا نیئر اباؤٹ 98% سمندروں میں ہے. تقریباً 98 حصہ پانی کا سمندروں میں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ سمندر کا پانی جو ہے وہ کھاری ہوتا ہے. سمندر کے پانی میں سالٹ کنٹینٹ 10% ہوتا ہے. سمندر میں جو پانی اتنا بڑا ریزروائر ہے پانی کا، اس میں 10% خدا نے سالٹ ملا دیا ہے، نمک. وہ ہے پریزرویٹو. آپ جانتے ہیں کہ نمک جو ہے پریزرویٹو ہے. تو اگر پانی نہ ملا ہوتا، سمندر کے وہ نمک نہ ملا ہوتا سمندر کے پانی میں، تو وہ خراب ہو جاتا.
تو خدا نے پانی کو پرزرو رکھنے کے لیے اس میں نمک ملا دیا. اب سوال یہ ہے کہ انسان کیسے اس کو استعمال کرے. میں نے سمندر کے پانی کو منہ میں ڈالا تو اتنا زیادہ وہ کھاری تھا کہ گلے میں نیچے حلق کے نہیں اترا. وہ مجھے اس کو نکال دینا پڑا باہر، اتنا کھاری ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ پانی کیسے استعمال کرے انسان. تو خدا نے ایک بہت بڑا ایک سسٹم بنایا اور ہمارے لیے ڈی سیلینیٹڈ واٹر کا انتظام کیا. ڈی سیلینیٹڈ واٹر یعنی نمک نکلا ہوا پانی، فریش پانی. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ سمندروں میں سورج کی بہت زبردست وہ گرمی پڑتی ہے. پہلے کہ سمندر بہت ہی بڑا ہے تو اس کی گرمی پڑتی ہے سمندر کے اوپر سورج کی، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ گرم ہو کر بھاپ نکلتی ہے، اس میں گرم ہو کر بھاپ نکلتی ہے، اوپر اٹھتی ہے. وہ کیسے؟ خدا نے یہ بنایا، جو خدا کا جو کریشن پلان تھا اس میں، کہ پانی ہلکا ہے اور نمک بھاری ہے. نمک بھاری اور پانی ہلکا ہے. اس لیے جب پانی کو سورج کی گرمی سے پانی گرم ہوتا ہے تو بھاپ اٹھتی ہے، تو نمک جو ہے بھاری ہونے کی وجہ سے نیچے رہ جاتا ہے اور صرف نمک سے الگ ہو کر جو پانی ہے وہ اوپر جاتا ہے. یہ ہے ڈی سیلینیشن سسٹم نیچر کا. اتنا بڑا سسٹم ہے، بتائیے کہ انسان نہیں کر سکتا. تو اوپر جاتا ہے پانی، صرف اوپر پارٹیکل، بہت بے شمار پارٹیکل سے بھری ہوئی ہے ہماری فضا اوپر کی. تو دوبارہ پانی بھاری ہوتا ہے، یعنی وہ ہلکا پانی جو سمندر سے اٹھا تھا وہ دوبارہ ذرات اسے مل جاتے ہیں تو وہ بھاری پن آ جاتا ہے اس کے اندر. تو پھر وہ کلاؤڈ کی شکل میں اکٹھا ہوتا ہے اور پھر نیچے برستا ہے پانی. یہ ہے ڈی سیلینیشن کا انتظام، کہ سالٹی واٹر کو فریش واٹر کی شکل میں ہمیں لوٹایا جاتا ہے. پھر یہ پانی ندیوں میں بہتا ہے، پہاڑ کے اوپر برف کی شکل میں جم جاتا ہے اور ہمیں سال بھر فریش پانی ملتا رہتا ہے. یہاں میں عرض کروں کہ یہ جو خدا نے نظام بنایا ہے یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے. یعنی جو دوسرے اینیملس ہیں ان کا معاملہ دیکھیے آپ. قرآن میں ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، انسان کو ہم نے شرف عطا کیا، عزت دی. تو انسان کے ساتھ ہر چیز ریسپیکٹفل وے میں ہے. دوسرے حیوانات اپنے چاروں پاؤں سے چلتے ہیں، انسان 2 پاؤں سے چلتا ہے. دوسرے حیوانات، دوسرے اینیملس خود ہی خود چلتے ہیں، خود ہی خود دوڑتے ہیں. انسان کے لیے خدا نے گھوڑا دیا، کاریں دی، ہوائی جہاز دیے. تو مثلا سمندر میں بہت سے جانور ہوتے ہیں، اس میں سے ایک ہے جس کو آپ ٹرٹل کہتے ہیں، یعنی کچھوا جس کو ہم کہتے ہیں. کچھوے ایک وہ ہیں جو لینڈ میں رہتے ہیں، ٹارٹائز ان کو کہتے ہیں، اور جو سمندروں میں رہتے ہیں ان کو ٹرٹل کہا جاتا ہے. تو ٹرٹل جو سمندروں میں رہتے ہیں تو ان کا جو باڈی ہے اس میں جو نمک کا کنٹینٹ آتا رہتا ہے برابر، اس کا 3 ٹائم زیادہ ہوتا ہے اس کے سمندر میں. اب یہ جو پانی ہے سمندر کا، کچھوا پانی پیتا تو نہیں ہے لیکن جو بھی وہ کھاتا ہے گھاس وغیرہ وہ سب پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اسی پانی سے، سمندری پانی سے. تو اس کے باڈی کے کنٹینٹ میں
اس کے باڈی کے اندر نمک کنٹینٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اب کیا ہو, اس کے یہاں ایک دوسرا سسٹم بنایا خدا نے. کچھ ایسے گلینڈس ہیں جو اس کے اندر کے پانی کو وہ کر کے اس کے نکالتے رہتے ہیں باہر, اور آنکھ کے راستے سے پانی نکلتا ہے اس کا. اسے کہا جاتا ہے کچھوے کے آنسو. آنسو تو نہیں ہوتا ہے وہ, لیکن وہ سیکریشن ہوتا ہے. یعنی کچھوے کو اپنے باڈی کے اندر جو زیادہ نمک ہے اس کو نکالنے کے لیے رونا پڑتا ہے. روتا تو نہیں ہے وہ, لیکن آنکھوں کے آنسو جب نکلتا ہے تو ایک طرح کا وہ آنکھوں کے راستے جب نکلتا ہے وہ ایک طرح کا رونا وہ ہے. تو کچھوے جیسی زندگی ہماری ہوتی ہے. اگر فرض کیجیے ہمارے باڈی میں جو پانی جاتا اس کا سالٹ کنٹینٹ نکالنے کے لیے ہمیں بھی آنکھ سے بہانا پڑتا ہے. زندگی کتنی مشکل ہو جاتی, کتنی زیادہ مشکل ہو جاتی. تو ونزلنا من السماء ماء مبارکا, ہم نے آسمان سے اتارا پانی. تو پچھلے لوگ کہتے تھے کہ آسمان سے اتارا پانی جس میں بہت فائدہ ہے. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آسمان سے اتارا پانی ڈی سیلینیشن کے بعد, ڈی سیلینیٹڈ واٹر اتارا. تو ان لوگوں نے بھی خدا کے گلوری کو پایا تھا, یعنی اپنے ٹریڈیشنل فریم ورک میں. آج کا انسان سائنٹیفک فریم ورک میں اسی چیز کو پائے گا, لیکن بہت زیادہ اس کے اندر یعنی اس کا تھرل بہت بڑھ جائے گا. آپ سوچئے کہ یہ ماننا کہ پانی بہت اچھا ہے, بہت نفع ہے, بہت وہ ہے, اور یہ ماننا کہ خدا نے اتنے بڑے پیمانے پر, یونیورسل پیمانے پر ڈی سیلینیشن کا انتظام کیا اور ہمیں فریش واٹر پہنچایا, اس میں آدمی کے اندر کتنا زیادہ تھرل آئے گا. یہ ہے اخوان رسول کا درجہ. یعنی یہ میں کسی کو گھٹا بڑھا نہیں رہا ہوں, صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایک ہے ٹریڈیشنل فریم ورک, ایک ہے سائنٹیفک فریم ورک. اسی کی وجہ سے ان لوگوں کا درجہ یہ ہوگا کہ قیامت میں بہت سے لوگ ان کو رش کی نظر سے دیکھیں گے کہ ان کو معرفت کا اتنا بڑا درجہ ملا. یہی اسی قسم کا ریئلائزیشن. یہ تو ایک چھوٹا سا میں نے ایک بات کہی, ایسے بلین ٹریلین باتیں ہیں جو سائنس نے دریافت کی ہیں, جو سائنس نے ڈسکور کر کے ہمیں بتائی ہیں. تو وہی پانی کو دیکھ کر ٹریڈیشنل فریم ورک والا آدمی بھی خدا کے شکر میں ڈوب جاتا تھا. لیکن آج کا انسان جب اس پانی کو دیکھے گا اور ان ساری باتوں کو اس کے مائنڈ میں, اور بھی اس کے سوا بہت ساری باتیں ہیں جو کہ پانی کے بارے میں, پانی تو ایک پوری سائنس ہے پانی کی, تو ان ساری باتوں کو لے کر جب سوچے گا تو سپر تھرل پیدا ہوگا اس کے اندر. یہ ہے درجہ اخوان محمد کا, یعنی بردرس آف دی پرافٹ کا. تو خدا کی گلوری کو پانا, خدا کی گلوری کو ریئلائز کرنا, یہ ہے ایمان, یہ ہے فیتھ. تو خدا کی گلوری کو پانے کا ایک درجہ وہ ہے جو ٹریڈیشنل فریم ورک میں لوگوں کو ملا, اور خدا کی گلوری کا ایک درجہ وہ ہے جو سائنٹیفک فریم ورک میں لوگوں کو ملے گا. پہلے زمانے کے انسان نہ تو کچھوے کے بارے میں جانتا تھا, اور نہ یہ جو ڈی سیلینیشن ہوتا ہے اس کو جانتا تھا وہ. تو اب بتائیے کہ یہ کتنا بڑا ہم کو خدا نے کتنا بڑا یہ چانس دیا ہے کہ ہم ایک سپر یعنی ایک بہت ہی سپر لیول کا فیتھ حاصل کر سکیں, بہت ہی اونچے درجے کا فیتھ حاصل کر سکیں, اور تھرلنگ کا ایک نیا انوکھا درجہ حاصل کر سکیں. تو یہ میں نے صرف ایک مثال دی ہے. اسی طرح سے ہر چیز میں, چونٹی سے لے کر ہاتھی تک اور درخت سے لے کر ستاروں تک, اتنی ان گنت باتیں ہیں جو سائنس نے دریافت کی ہیں. ہمارے بچپن میں لوگ سمجھتے تھے کہ سائنس کو ایتھیزم کو ایک سمجھتے تھے. ہم جب پڑھتے تھے بچپن میں مدرسے میں تو وہاں پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ سائنس مینس ایتھیزم. مجھے خدا کے فضل سے یہ توفیق ہوئی کہ میں نے اس کی اسٹڈی کی,
اور جانا کہ سائنس تو اسلام کا علم کلام ہے، اسلام کی تھیولوجی ہے، اسلام کی سچائیوں کو زیادہ بڑے لیول پر بیان کرتی ہے، خدا گلوری کو زیادہ اونچے لیول پر بیان کرتی ہے سائنس. تو خدا کے فضل سے میں نے خود اس کی ڈسکوری مجھے ہوئی اور پھر میں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا. تو یہ جو میں نے کہا کہ ہسٹری میں دو بڑے بلیسنگ جو ہے مقدر تھے. ایک بلیسنگ وہ ہے جو اصحاب محمد کو ملی، دوسری بلیسنگ وہ ہے جو اخوان محمد کو ملے گی. یہاں میں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ پچھلے زمانے کے لوگوں کو موقع ملا کام کرنے کا جب کہ دنیا میں ریلیجس پرسیکیوشن کا زمانہ تھا، مذہبی جبر کا زمانہ تھا، کنگشپ کا زمانہ تھا. اس زمانے میں لوگوں کو سیکریفائس کرنا پڑا، فزیکل سیکریفائس. بہت زیادہ مارے پیٹے جاتے تھے لوگ، بہت زیادہ ان کو مصیبتیں ڈالی جاتی تھیں، تو ان کو فزیکل سیکریفائس بہت زیادہ کرنی پڑتی تھی. آج ہم شاید اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتے. آج یہ ہم جیتے ہیں ریلیجس فریڈم کے زمانے میں. تو ریلیجس فریڈم کی وجہ سے ہمیں اب اس ٹائپ کا سیکریفائس تو نہیں کرنا پڑے گا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ نئے زمانے کا جو ریئلائزیشن ہے، نئے زمانے کا یہ جو ایمان ہے، اس کے لیے بھی ایک اور سیکریفائس چاہیے. ایسا نہیں کہ مفت میں مل جائے. یہ ہے انٹلیکچوئل سیکریفائس. وہ تھی فزیکل سیکریفائس، یہ ہے انٹلیکچوئل سیکریفائس. انٹلیکچوئل سیکریفائس کیا ہے؟ اس کو میں ایک لفظ میں کہوں گا کہ کنسنٹریشن. دنیا میں اتنی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، ہر وقت اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں. تو آپ کو بہت زیادہ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے ڈسٹریکشن سے اپنے کو بچانے کے لیے. بہت زیادہ آپ کا فوکس جو ہے ہمیشہ بنا رہے خدا کے اوپر، خدا کی بلیسنگ کے اوپر، خدا کی گلوری کے اوپر. یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. ایسا نہیں کہ اس زمانے میں اگر ریلیجس پرسیکیوشن نہیں ہے تو معاملہ آسان ہو گیا. آسان نہیں ہو گیا. ہر لمحہ آپ کو ایک نئی سیکریفائس کرنا ہے. مٹیریلزم کا چارم ہے، کنزیومرزم کا چارم ہے، پاپولیرٹی کا چارم ہے، اور فیم کا چارم ہے، لگژری کا چارم ہے، کمفرٹ کا چارم ہے. اتنے سارے نئے چارم آ گئے ہیں کہ وہ آپ کو کھینچتے ہیں اپنی طرف. اس سے اپنے کو نکالنا، اپنے کو ڈیٹیچ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. جب تک آپ اس سے ڈیٹیچ نہ کریں اپنے آپ کو، کبھی بھی آپ یہ نیا جو لیول ہے ریئلائزیشن کا وہ آپ نہیں پا سکتے. تو وہاں سیکریفائس تھی فزیکل سینس میں، یہاں پر سیکریفائس ہے، یہاں بھی اگرچہ یہ سیکریفائس ہے انٹلیکچوئل سینس میں. مثال کے طور پر میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں. ہر دن میں کئی بار لوگوں سے کہتا ہوں کہ آئی واز رانگ، یو آر رائٹ، آئی ایم رانگ. ابھی آج ہی شام کو میں نے کہا کسی سے یو آر رائٹ، آئی ایم رانگ. کیوں میں ایسا کہتا ہوں؟ اس کا مطلب نہیں کہ میں غلط ہو، بالکل یہ مطلب نہیں ہے. یہ جانتے ہوئے کہ میں صحیح ہوں میں کہتا ہوں آئی واز رانگ. 99% ایسا ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں جو بات کہا میں نے وہ ٹھیک کہا میں نے، پھر میں کہتا ہوں کہ آئی واز رانگ. کیوں؟ نگیٹو تھاٹ کا ایک پارٹیکل بھی اپنے مائنڈ میں رکھنا نہیں چاہتا. میں جلدی سے ختم کرتا ہوں اس بات کو. کسی سے میں نے ایک بات کہی، اب اس سے آرگومنٹ ہو گیا اور وہاں پر تھوڑا نگیٹو تھاٹ میرے اندر آ گیا، دیکھو یہ بات مانتا نہیں آدمی. تو میرے اندر بھی اینا ہے، میرے اندر بھی ایگو ہے، وہ ٹچ ہوا. تو یہ سوال نہیں ہے کہ غلط کون ہے صحیح کون ہے، یہ سوال ہے کہ اس سے ایک نگیٹو تھاٹ آ گیا. تو اپنے آپ کو اس نگیٹیوٹی سے بچانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ آئی واز رانگ، یو آر رائٹ. یہ ایک سیکریفائس مجھے دینی پڑتی ہے روزانہ. اس طریقے سے طرح طرح کے کمفرٹ، طرح طرح کی لگژری، طرح طرح کے مٹیریل چارم
اور کنزیومرزم اور فیم اور دنیا بھر کی چیزیں ہر وقت کھینچتی ہیں. مجھے خود بھی کھینچتی ہے، ہر صبح شام کھینچتی ہیں. میں تو اپنے بارے میں اس سے پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ شعر میں پڑھتا رہتا ہوں اکثر کہ میری ہوس کو عیش دو عالم بھی تھا قبول، تیرا کرم کہ تو نے دیا دل دکھا ہوا. یہ ساری دنیا کا سارا عیش مجھے چاہیے تھا، لیکن یہ خدا کی عنایت تھی کہ مجھے نہیں دیا. ورنہ جہاں تک میری اپنی ڈیزائر کی بات ہے تو میں یہی چاہتا تھا کہ ساری دنیا کا سارا لگژری مجھے مل جائے. تو ہر انسان چاہے کوئی بھی ہو، میں اس سے الگ نہیں ہوں، کہ بہت ہر صبح شام بہت سی چیزیں کھینچتی ہیں آپ کو، آپ کی کنسنٹریشن کو ہٹاتی ہیں. وہاں پر آپ کو سیکریفائز کرنی پڑتی ہے، اپنی ڈیزائر کو کچلنا پڑتا ہے، اپنی خواہش کو مٹانا پڑتا ہے، اپنی ایگو کو کچلنا پڑتا ہے، اپنی انا کو دبانا پڑتا ہے ہر دن، ہر صبح شام. تو ریلیجس پرسیکیوشن کے زمانے میں یاد رکھیے، اگر فزیکل وہ ہوتا تھا، یعنی فزیکل ٹارچر، ریلیجس پرسیکیوشن کے زمانے میں اگر لوگوں کا فزیکل ٹارچر ہوتا تھا، آج ہم کو انٹلیکچوئل ٹارچر کرنا پڑتا ہے. یاد رکھیے، جب تک آپ اس لیے تیار نہ ہوں انٹلیکچوئل ٹارچر کے لیے، تب تک یہ پاسبل نہیں ہے کہ آج جو چیزیں کھلی ہیں، اونچے درجے کا، اونچے لیول کا جو ریلائزیشن جو کھلا ہے، اونچے درجے کے جو گلوری کے سامان کھلے ہیں جو سائنس نے کھولا ہے، اس کو آپ پا سکیں. میں نے دیکھا ہے اچھے جو بی ایس سی ایم ایس سی کیے ہوئے ہیں، کچھ بھی انہیں معرفت نہیں ملتی. اگر ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ کے طور پر ان سے آپ پوچھیں، ان کو بولنے کے لیے کہیں، تو ہزاروں ٹیکنیکل باتیں وہ کہہ ڈالیں گے، ہزاروں ٹیکنیکل باتیں وہ کہہ ڈالیں گے، لیکن ان باتوں میں معرفت کو ایکسٹریکٹ کرنا یہ ان کے بس میں نہیں ہوتا، ان کے بس میں نہیں ہوتا. کیوں؟ انہوں نے وہ سیکریفائز نہیں دی، انٹلیکچوئل ٹارچر نہیں کیا اپنا انہوں نے. اس لیے وہ ٹیکنیکل لیول پر تو بہت کچھ دکھائی پڑتے ہیں، لیکن معرفت کے لیول پر، ریئلائزیشن کے لیول پر کچھ بھی نہیں، نتھنگ، بالکل صفر، زیرو ہے. تو یہ جو میں نے کہا کہ سائنٹیفک فریم ورک میں بہت ہی اونچے درجے کا ریئلائزیشن پاسبل ہو گیا ہے، جس کی ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی آپ کو. یہ کب آپ پائیں گے؟ جب کہ دوبارہ آپ اس لیے تیار ہوں کہ جس طرح انہوں نے اپنا فزیکل ٹارچر برداشت کیا، اسی طرح اپنا انٹلیکچوئل ٹارچر برداشت کریں. ادروائز از امپاسبل. تو ایک بات یہ ہے. دوسری بات جو ہے وہ ہے دعوی ورک سے تعلق رکھنے والی. میں جہاں تک میں نے سمجھا ہے، جو پڑھا ہے میں نے، تو دو چیزیں انسان کو چاہیے، دو چیزیں پیراڈائز لینے کے لیے. پیراڈائز کسی کو فری میں نہیں ملے گی، کوئی سستا سرٹیفکیٹ پیراڈائز کا نہیں ہوا کرتا. بہت سے لوگ ہیں جو سستا ٹکٹ بانٹتے ہیں پیراڈائز کا، وہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے کھڑکیوں پر. یہ سب جھوٹا سرٹیفکیٹ ہے، یہ کچھ کام نہیں آنے والا ہے. تو میں اپنا ایک قصہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا، لیکن مجھے یاد آتا ہے اکثر وہ جب میں دیکھتا ہوں کہ کچھ کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں جہاں فری میں پیراڈائز کا سرٹیفکیٹ بٹ رہا ہے، کہ ایک مرتبہ یہ کہہ دو، ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لو تو پیراڈائز پکی ہو گئی، ایک مرتبہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ لو فلاں ٹائم میں، پیراڈائز پکی ہو گئی. اس چھوٹی چھوٹی باتوں پر پیراڈائز بانٹی جا رہی ہے، اور یہ میں یہ سب جھوٹے سرٹیفکیٹ ہیں. تو مجھے اپنا ایک قصہ یاد آتا ہے بچپن کا. جب میں چھوٹا تھا تو میں اعظم گڑھ شہر میں تھا اس وقت. وہاں پر ایک
ایک اسکول تھا، ایک شاید اس کا نام تھا میسٹن چرچ اسکول، ایسا کچھ نام تھا اس کا. تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بھیڑ لگی ہوئی ہے اور وہاں پر مٹھائی بٹ رہی ہے. ایک کھڑکی پر لڑکے جاتے ہیں مٹھائی لے کر کے لوٹتے ہیں. تو میں بھی لائن میں کھڑا ہو گیا. چھوٹا تھا تب کی بات ہے صاحب. وہ کیوں میں کھڑا ہو گیا میں، تو کیوں چلتی رہی آگے. جب میں کھڑکی پہنچا تو اس نے پوچھا کہ وہ آئیڈینٹی کارڈ. تو میں اس لفظ کا مطلب نہیں سمجھتا تھا اس وقت. میں جانتا تھا کیا چیز ہوتی ہے آئیڈینٹی کارڈ. تو میں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اسے کہا کہ جاؤ. تو ایسے یہ سب ہیں جو بٹ رہے ہیں سرٹیفکیٹ ادھر ادھر. وہ ایسا ہی ہے کہ وہاں جب گیٹ پہ پہنچیں گے تو اینجل لوٹا دے گا ان کو کہ جاؤ یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے پیراڈائز ملے کس سرٹیفکیٹ پر نہیں، کیا پرسنالٹی بنائی آپ نے اپنے اندر. پیوریفائڈ پرسنالٹی کے لیے پیراڈائز ہے. کس سرٹیفکیٹ پر پیراڈائز نہیں ہے. کسی کا دامن تھاپ لیا آپ نے تو پیراڈائز مل گئی. کچھ ورڈ ہیں، کچھ سیکرٹ مقدس، اس کو دوہرا لیا تو پیراڈائز مل گئی. کوئی خاص ٹائم ہے اس میں آپ نے 2 یونٹ نماز پڑھی تو پیراڈائز مل گئی. یہ سب جھوٹے سرٹیفکیٹ ہیں. آپ کو اپنے اندر ایک پرسنالٹی، ایک شخصیت بنانا ہے. آج کل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا لفظ بولا جاتا ہے زیادہ تر یعنی فزیکل سینس میں اس کو اسپریچول سینس میں بولتا ہوں. اسپریچول سینس میں تو آپ کا جو بینگ ہے، تو ایک تو آپ کا یہ فزیکل بینگ ہے، ایک آپ کے اندر کی بینگ ہے. اس اندر کی جو بینگ جو ہے، جس میں ڈیزائر ہیں، جس میں لسٹ ہے، جس میں بہت سارے ایمبیشنس ہیں، ایگو ہے اور ساری چیزیں ہیں، تو وہ جو اندر والی پرسنالٹی ہے، اس پرسنالٹی کو پیوریفائی کرنا، اس کو ربانی شخصیت بنانا، اس کو ڈیوائن پرسنالٹی بنانا، یہ ہے اصل چیز جو آپ کو آپ ڈیزرو کریں گے وہاں پیراڈائز میں بسائے جانے کے لیے. تو مسئلہ جو ہے کوالیفائڈ ہونے کا ہے، ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہونے کا ہے، نہ کہ کوئی سرٹیفکیٹ. تو میں نے جہاں تک سمجھا ہے کہ 2 چیزیں چاہیے. ایک ہے معرفت، ایک ہے دعوت. یعنی ایک ہے ریئلائزیشن، ایک ہے دعویٰ ورک. یہ 2 بیسک چیزیں ہیں. تو معرفت یا ریئلائزیشن جو ہے، میں نے عرض کیا کہ ایک درجہ وہ تھا جو ٹریڈیشنل فریم ورک میں ملتا تھا آدمی کو، اور دوسرا درجہ جو آج ہے، جو سائنٹیفک فریم ورک میں ملتا ہے، وہ میں نے اس کی ایک مثال عرض کی. ایسی باتیں آج ہیں، یعنی ایسے سچائیاں کھل چکی ہیں، ایسے ہڈن ٹریزر سامنے آ چکے ہیں، نیچر کے ایسے راز کھل چکے ہیں جو آپ کے پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں، آپ کے اندر نورانی شخصیت بناتے ہیں. وہ کرنا ہے آپ کو، جس سے خدا پر بے اتھا یقین آتا ہے، انلمیٹڈ کنوکشن آتا ہے آپ کو خدا کے اوپر. پیراڈائز پر انلمیٹڈ کنوکشن آتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ پیراڈائز آپ کے سامنے ہے، ایسا لگتا ہے کہ اینجل سچ مچ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. یہ سب سچ مچ جیسے دکھائی دینے لگتا ہے. یعنی ان سین ورلڈ آپ کے لیے سین ورلڈ بن جاتا ہے. اگر میں اس کی پہچان بتاؤں، یہ جو ریئلائزیشن ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ ان سین ورلڈ آپ کے لیے سین ورلڈ بن جائے. یہی پہچان اس کی ہے. تو ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات جو ہے وہ دعویٰ ورک. دعویٰ ورک کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ خدا کا میسج پہنچانا یہ ہے کام، اور یہ ساری زندگی کرنا ہے. تو اس سے پہلے میں نے آپ سے یہ بات عرض کی ہے کہ حدیث میں آیا ہے بعد کے زمانے کے لیے، یعنی پرافٹ کے بعد کا زمانہ، یا یوں کہہ لیجیے کہ آخری زمانہ آئے گا جب کہ خدا سچائی کی بات یا اسلام کا کلمہ ہر چھوٹے بڑے گھر میں داخل کر دے گا. یعنی ادخال کلمہ اس کو میں کہتا ہوں
کلمہ کا، یہ ورڈ آف گاڈ کا ہر گھر میں داخل ہو جانا. تو یہ ایک ہسٹوریکل پروسیس ہے. خدا نے یہ پروسیس چلایا، 1000 سال سے یہ پروسیس چل رہا ہے. ہوتے 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 اب اس کا کلمنیشن ہو چکا ہے. یعنی خدا کو یہ مطلوب تھا کہ اس کی بات ہر گھر میں پہنچے، اور ہسٹوریکل پروسیس کے تھرو وہ چلتا رہا یہاں تک کہ آج وہ وہاں پہنچ گیا جب کہ سچ مچ ہی ہر گھر میں داخل ہو جائے. ابھی پرسوں کی بات ہے کہ مسٹر رجت ملہوترا جو ہمارے ساتھی ہیں، تو وہ ویب سائٹ، ہمارے جنیوا میں ایک صاحب ہیں جو ایکسپرٹ ہیں اس کے، تو ان کی مدد سے، ان کی ہیلپ سے وہ ویب سائٹ بنا رہے ہیں، ہمارے مشن کا ویب سائٹ. تو اس کی رپورٹ دے رہے تھے وہ کہ انہوں نے ویب سائٹ بنا کے کیا کرتے ہیں اس کو میں نہیں جانتا، کہ ٹیکنیکل اس کا ورڈ مجھے نہیں معلوم، بلکہ ویب سائٹ تیار کی ہے انہوں نے. تو اس میں ہم اپنا سارا لٹریچر بھر سکتے ہیں. قرآن کا جو ٹرانسلیشن ہو رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں وہ اس میں سارا کا سارا ڈال سکتے ہیں. آپ ساری جانکاری اسلام کے بارے میں سچائی والی جانکاری اس میں ڈال سکتے ہیں آپ. تو اس کو بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہر گھر میں کمپیوٹر پہنچ چکا ہے، ہر گھر میں آدمی کو یہ ریچ وہاں ہو چکا ہے، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ. تو اس کو بتاتے ہوئے یہ سینٹینس بولے وہ کہ a person sitting at his home can get the word of God simply with the click of a mouse. یعنی کہ ایک سوئچ کو دبائے گا اور خدا کی باتیں اس کے سامنے ہوں گی. A person sitting at his home can get the word of God simply with the click of a mouse. تو مجھے اچانک ایسا لگا کہ وہ دور آ گیا، وہ زمانہ آ گیا جس کو خدا کے رسول نے کہا تھا کہ ہر چھوٹے اور بڑے گھر میں خدا کا ورڈ پہنچ جائے گا، اسلام کا کلمہ پہنچ جائے گا، یعنی ورڈ آف گاڈ. تو میں سوچتا تھا کیسے پہنچے گا. میں وہاں گیا برمنگم میں، تو ایک صاحب اس حدیث سے انفلوئنس ہو کر انہوں نے ایک اسکیم بنائی. اس کو کہتے تھے وہ ڈور ٹو ڈور لیف لیٹ ڈراپ، ایسا کچھ نام تھا. یعنی ہر گھر میں ایک پیمفلیٹ وہ ڈلواتے تھے. آدمی بیگ میں لیتا تھا، جا کے ہر گھر میں ڈالتا تھا وہ. تو ایسا کچھ اس کا نام تھا کہ ڈور ٹو ڈور لیف لیٹ ڈراپ. تو میں نے سوچا کہ یہ کہاں تک کریں گے، یہ کیسے ہر گھر میں آدمی جائے گا اس طریقے سے. لیکن کمپیوٹر کی جو ترقی ہوئی، انٹرنیٹ کی جو ترقی ہوئی، اور ہر گھر میں پہنچ گیا وہ، تو ہر گھر میں ہی وہ موجود ہے وہ چیز کہ آدمی ایک سوئچ کو دبائے اور ساری جانکاری اس کے سامنے ہے. تو اچانک مجھے لگا کہ وہ زمانہ آ چکا ہے، اب صرف اویل کرنے کا بات ہے. یعنی خدا نے جو پروسیس چلایا تھا ہسٹری میں، اس پروسیس کو خدا نے یہاں تک پہنچایا کہ سچ مچ ہر گھر میں اس کا وہ پہنچ گیا، اس کا سوئچ پہنچ گیا. ایک سوئچ دباؤ، ساری بات تمہارے سامنے. اب ہم جو ہے اس پورے ہسٹوریکل پروسیس میں ایک چھوٹا سا ہمارا حصہ ہے، چھوٹا سا شیئر ہے ہمارا. سارا پروسیس تو خدا نے چلایا، وہ تو اس میں تو اتنے سارے فیکٹرز انوالو ہیں، ہم آپ کا امپائر بھی وہ نہیں کر سکتی. لیکن اب جو یہاں تک پہنچ چکا ہے تو ہم سمپلی ویب سائٹ کھولیں، تو ساری باتیں اس میں بھر دیں، ٹھیک جانکاری. آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ویب سائٹ کھول رکھی ہے، لیکن اس کو آپ کلک کر کے نکالیں، ان کے جو بھیجتے ہیں وہ سب خرافات بھری ہوئی، یعنی بیشتر تو نگیٹو انفارمیشن ہے. یہ ہمارے پوز ظلم کر رہے ہیں، وہ ہمارے پوز ظلم کر رہے ہیں، یہی سب باتیں. یا جو ہمارے سیکٹس ہیں، فرقے، اپنی باتیں بھری ہوئی ہیں. جو آج اس وقت جو انٹرنیٹ میں مسلمانوں نے جو نالج بھری ہے، وہ نالج جو ہے وہ ربش ہے.
کیوں؟ یا تو وہ کمپلینٹ ہے یا پروٹیسٹ ہے دوسروں کے خلاف، دوسروں کانسپریسی کا اس میں بتایا گیا ہے، یا پھر جو سیکٹ ہے ہمارے یہاں شیعہ سنی وہابی اور دیوبندی اور بریلوی اور فلاں، انہوں نے اپنا بھر رکھا ہے اس کے اندر. یہاں تک کہ قرآن کا صحیح ٹرانسلیشن بھی نہیں ہے ویب سائٹ میں. ابھی ہم جو کر رہے ہیں تو پہلی بار انشاءاللہ قرآن کا کریکٹ ٹرانسلیشن دنیا کے سامنے آئے گا انٹرنیشنل لینگویج میں. یعنی خدا نے جو پروسیس چلایا اسی پروسیس کا ایک حصہ تھا کہ دنیا میں پہلی بار ایک انٹرنیشنل لینگویج سامنے آ گئی. اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں تھا. انٹرنیشنل لینگویج ساری دنیا میں انگلش میں لوگ پڑھتے اور سنتے اور بولتے اور سمجھتے ہیں. اس زبان میں قرآن کا کریکٹ ٹرانسلیشن نہیں. آپ میں سے کسی کو ڈاؤٹ ہو تو میرے پاس آئے، میں اس کو سینکڑوں مثالیں دکھاؤں گا کس طرح لوگوں نے غلط ٹرانسلیشن کر رکھا ہے کہ صحیح میسج کنوے نہیں ہوتا. قرآن کا جو میسج ہے وہ کنوے نہیں ہوتا. کسی کو ڈاؤٹ ہو تو مجھے آئے، میں میرے گھر پر میں دکھاؤں گا اس کو. میرے پاس سارے ٹرانسلیشن موجود ہیں. تو ہم خدا کے فضل سے سب کو سامنے رکھ کر ہسٹری کے سارے تجربے کو لے کر کے اور اپنی نالج کو لے کر کے ایک کریکٹ ٹرانسلیشن تیار کر رہے ہیں. انشاءاللہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ انٹرنیشنل لینگویج میں ایک صحیح ٹرانسلیشن سامنے آئے گا، پھر اس کو ویب سائٹ پہ ڈال دیا جائے گا. اس طرح سے یہ پاسبل ہو جائے گا کہ ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا اپنا ہاتھ ایک بٹن ایک سوئچ پر رکھے اور ساری نالج اس کے سامنے آ جائے. تو وہ بات ہو جائے کہ خدا کا یہ فیصلہ، یعنی خدا کا یہ فیصلہ جو ہے پورا ہو جائے، واقعہ بن جائے کہ ہر گھر میں چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا وہاں خدا کا ورڈ پہنچ جائے. یہ ہو رہا ہے. اب میں چند باتیں یہ کہوں گا قرآن کے بارے میں کہ بیسیکلی دیکھیے ہمارا جو وہ پہلے انسان بھی تھے، پہلے پرافٹ بھی تھے. وہ اتنی امپورٹنس تھی خدا کی نظر میں پرافٹ کی، اور تب سے برابر پرافٹ دنیا میں آتے رہے. قرآن میں ہے کہ ثم ارسلنا رسلنا تترا، یعنی then we send prophets successively، یعنی برابر لگاتار. گویا کہ آدم سے لے کر محمد تک کوئی زمانہ ایسا نہیں بیتا ہے جب کہ اس گلوب پر، اس زمین پر کوئی پرافٹ، ایک لیونگ پرافٹ موجود نہ ہو. لیکن خدا کی اسکیم یہ نہیں تھی، ہمیشہ ہی ایک لیونگ پرافٹ موجود رہے. خدا کے اسکیم یہ تھی کہ لیونگ بک موجود رہے، قرآن، ورڈ آف گاڈ. کیونکہ قرآن پرافٹ کا معاملہ اتنا سیدھا سادہ نہیں ہوتا. دیکھیے ایک آدمی جو سچائی بتا رہا ہو آپ کو، آپ اس کو ریفیوز کریں تو یہ ایک سمپل ریفیوزل ہوتا ہے. لیکن پرافٹ کی بات کا آپ انکار کریں تو سیدھے ہیل. کسی ایسے انسان کی بات کو نہ ماننا جو پرافٹ نہ ہو، اس سے آپ اتنا بڑا رسک مول نہیں لیتے ہیں. لیکن پرافٹ اگر ایک ہے اس کو آپ نہ مانیں تو سیدھے ہیل میں جاتا ہے. کوئی ایکسکیوز اس کے بعد مانا نہیں جائے گا. تو بہت ہی رسکی کام ہے یہ پرافٹ کا، ایک لیونگ پرافٹ کی دنیا میں ہونا. تو خدا چاہتا تھا کہ انسان کو اتنے بڑے رسک میں نہ ڈالا جائے ہمیشہ کے لیے، ایٹرنلی. تو خدا کی جو اسکیم تھی وہ یہ کہ بک آف گاڈ پریزرو فارم میں دنیا میں موجود ہو جائے، دنیا میں رہے. بک آف گاڈ پریزرو فارم میں. تو خدا نے کیا کیا؟ بار بار اپنا ورڈ بھیجا، اپنا کلام بھیجا، اپنی کتاب بھیجی. لیکن پچھلے زمانے میں یعنی پری محمد پیریڈ میں انسان پریزرو نہیں کر سکا. کوئی بک جو پہلے بھیجی گئی وہ اپنی اوریجنل حالت میں
اور اتنی اوریجنل اس میں پرزرو نہیں رہی. سب میں ڈسٹارشن، سب میں آلٹریشن، بہت سارے اس میں غلط باتیں شامل ہوتی چلی گئیں. تو رسول اللہ کے زمانے میں، پرافٹ آف اسلام کے زمانے میں جو بک اتری، اس کے لیے خدا نے بہت ہی اسپیشل ارینجمنٹ کیا تاکہ یہ پرزرو رہے. اس کی ڈیٹیل میں الگ سے کبھی بتاؤں گا. تو قرآن کو خدا نے پرزرو کر دیا. پہلے وہ پرزرو ہوئی میموری میں، پھر وہ پرزرو ہوئی اس زمانے کے جو پیپر ہوا کرتے تھے، بہت ہی یعنی کروڈ پیپر ہوا کرتے تھے پہلے، اس میں پھر اچھے پیپر میں وہ پرزرو ہوئی، مطلب لوگ لکھ لکھ کر کے اس کو بنانے لگے. تو یہ چلتا رہا 18 سینچری تک، یعنی ہاتھ سے لکھ کر کے پرزرو کرنا. پہلے تھا کہ یاد کر کے میموری میں پرزرو کرنا، پھر ہاتھ سے لکھ کر کے پرزرو کرنا. لیکن یہ پرزرویشن کا بہت ہی یعنی ڈیفیکلٹ طریقہ تھا. تو خدا نے کیا کیا، پرنٹنگ پریس، ایسے فیکٹرز خدا نے پیدا کیے کہ پرنٹنگ پریس دنیا میں بنا. پرنٹنگ پریس، پھر پرنٹنگ پریس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوا، یہاں تک کہ آج کا جو پریس ہے وہ 100 برس کے پہلے کے پریس سے بہت زیادہ یعنی ہائر فارم میں ہے، وہ بہت ہی ڈیولپڈ فارم میں ہے وہ. تو پریس کا مطلب کیا ہوا؟ پرنٹنگ پریس کا مطلب کہ ایک بک یعنی ایک قرآن آپ تیار کریں اور خوب اس کو کریکشن کریں، خوب ٹھیک ٹھاک کریں، بالکل ٹھیک ٹھیک ایک کاپی جس میں کوئی ذرا بھی کوئی مسٹیک نہ ہو، ذرا بھی کوئی غلطی نہ ہو. پھر اس کو آپ چھاپیں. جیسے کہ جب پریس کا زمانہ آیا تو لاہور میں ایک آدمی تھا، نام تھا عنایت اللہ. عنایت اللہ نے وہاں تاج کمپنی بنائی، تاج کمپنی لمیٹڈ لاہور میں. یہ آزادی سے پہلے کی بات ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ایک بہت ہی کریکٹڈ کاپی بنائی قرآن کی، بہت ہی صحیح کاپی، اور 100 آدمیوں کو انوالو کیا اس میں، یعنی علماء کو، اسکالرس کو بھی، اور حافظ کو بھی، اس کو بھی اس کو بھی، اور خوب اس کی چھان بین کر کے، خوب چھان بین کر کے ایسا بنایا اس میں ذرا بھی کوئی آیتا کے برابر بھی کوئی غلطی نہیں تھی. اب پھر اس کو انہوں نے چھاپا آف سیٹ پریس میں، چھاپ کر کے ملین کاپی دنیا میں پھیلا دی. اس طرح سے ایک نیا زمانہ آ گیا ریزرویشن کا، یعنی میموری سے پہلے بعد لکھ کر کے پرزرو کیا گیا تھا، اس کے بعد پرنٹنگ پریس میں چھاپ کر کے پھیلا دیا گیا. اب تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں ٹرین کاپی موجود ہے چھپی ہوئی، اور کسی میں ایک زیر زبر کا فرق نہیں ہوتا ہے، کوئی غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ ایک چھپ تیار کر کے اسی کی ملین کاپی بنا لی جاتی ہے. یہ سب ہو چکا. اب کیا ہے؟ اب پہنچانا ہے. تو ایک پرنٹڈ بک کو گھر گھر میں پہنچانے سے بہت ہی ڈفیکلٹ ٹاسک ہے. کیسے پہنچائیں گے آپ سوچیے کہ اگر ہم ایک بٹالین بنائیں، بٹالین گھر گھر ہم جا کر کے وہ دے، تو بہت ہی مشکل کام ہے. تو کمپیوٹر ایج خدا نے پیدا کیا، کمپیوٹر ایج، جس میں خود اپنے یعنی اپنے انٹرسٹ کے لیے آدمی نے اپنے گھر میں کمپیوٹر رکھ لیا، اپنے انٹرسٹ کے لیے، خود اپنے کمرشل انٹرسٹ کے لیے، اپنے مٹیریل انٹرسٹ کے لیے ہر گھر میں کمپیوٹر پہنچ گیا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ وغیرہ بنا، گوگل اور کون سے سب بنے وہ. تو اس طرح سے یہ پاسبل ہو گیا کہ کمپیوٹر میں یا انٹرنیٹ میں جو بھی صحیح ورڈ ہو، اس میں آپ ساری جانکاری اسلام کی بھر دیں اس کے اندر. اور اس کے بعد ہر آدمی اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ایک سوئچ دبائے اور ساری معلومات اس سامنے آ جائے. یہ ہے آخری وہ یعنی اس کا آخری فیز، فائنل فیز، اس پروسیس کا فائنل فیز. اور ساتھ ساتھ خدا نے یہ کیا
ایک لینگویج کو انگلش کو انٹرنیشنل لینگویج بنا دیا. یہ ہے فائنل فیز. اب ہمارا آپ کا کام کیا ہے کہ قرآن کا ایک بہت ہی صحیح ٹرانسلیشن، کیونکہ آج یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ سب سے کہیں کہ تم عربی پڑھو، یہ امپاسبل ہے. کیوں؟ عربک لینگویج کے ساتھ کمرشل انٹرسٹ جڑا ہوا نہیں ہے، یاد رکھیے. انگلش کے ساتھ کمرشل انٹرسٹ جڑا ہوا ہے. تو اپنے انٹرسٹ کے لیے لوگ انگریزی پڑھتے ہیں، اور ساری دنیا میں انگریزی پڑھ رہے ہیں. روس اور چائنا جیسے کنٹریز میں، فرانس جیسے کنٹریز میں جہاں انگلش ہیٹ کرتے تھے لوگ، وہاں بھی لوگ انگلش پڑھ رہے ہیں. لوگ عرب لوگ اپنے عربک پر بڑا فخر واد کرتا تھا ان کو، اب وہ بھی انگلش پڑھ رہے ہیں. مجھ سے ایک صاحب نے بتایا کہ کویت کے ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک لڑکی آئی، ایک عرب لڑکی، وہ ان کے پاس بیٹھ گئی. تو انہوں نے اس کو اس سے کچھ پوچھا اس میں عربک میں، وہ عربک جانتے تھے. انہوں نے پوچھا عربک میں، اس کا جواب دیا انگلش میں. انہوں نے اس سے پوچھا تھا عربک میں، اس لڑکے نے جواب دیا انگلش میں. تو انہوں نے پوچھا کہ تم انگلش جانتی ہو؟ تو کیا کہتی؟ آف کورس. اس میں دیکھ کتنا پرائڈ ہے، کتنا فخر ہے، کتنا اس کے اندر وہ ہے. جب پوچھا کہ تم انگریزی جانتے ہو، کہا آف کورس. یہ ساری دنیا میں دبدبہ ہے انگلش کا، ساری دنیا میں. انڈیا میں دیکھیے ہمارے جو لیڈر تھے وہ سمجھتے تھے کہ انڈیا میں دبدبہ ہندی کا ہوگا، اور کانسٹیٹیوشن میں لکھ بھی دیا، لیکن آج دبدبہ انگلش کا ہے. کیوں؟ انگلش کے ساتھ کمرشل انٹرسٹ جڑا ہوا ہے. آپ چاہیں کہ ساری دنیا آج عربک پڑھے اور قرآن کو پڑھے عربک لینگویج میں، دیٹ از امپاسبل. کیوں؟ عربک سے کمرشل انٹرسٹ نہیں جڑا ہوا ہے، کوئی نہیں پڑھے گا. انگلش سے خود اپنے انٹرسٹ کے لیے پڑھتا ہے آدمی، کیونکہ کمرشل انٹرسٹ جڑ گیا ڈائریکٹ طور پر انگلش کے ساتھ. اب خدا نے یہ سارا کام کر کے آپ کو دے دیا کمپیوٹر ایج میں آپ پیدا کر دیا. اب آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اس کو بھر دیں اس کے اندر. میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو بہت انٹیلیجنٹ ہیں اور بہت ہی بریلینٹ ہیں، لیکن دوسرے کام کر رہے ہیں. یعنی قرآن کے نام پر دوسرے کام، اسلام کے نام پر دوسرے کام. یاد رکھیے اس زمانے میں اسلام کی ہسٹری جہاں اٹکی ہوئی ہے، وہ اٹکی ہوئی ہے انٹیلیجنٹ لوگوں کے اوپر. جتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں وہ اپنے کو سرنڈر نہیں کرتے، اس لیے سے اپنے آپ کو ویسٹ کرتے ہیں. میرا بہت ہی سیڈ ایکسپیرئنس یہ ہے کہ ہم کو ہاتھ آتے ہیں کون لوگ؟ اسٹوپڈ لوگ، ان سے کوئی کام بنتا نہیں. اور جتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ سب کے سب ون ٹو آل، سب کی خرابی ہے کہ سرنڈر نہیں کرتے، اپنا ایک کام الگ نکالتے ہیں. وہ ایک صاحب میرے پاس، بہت کئی لوگ ایسے میرے پاس آئے، کہا صاحب مجھے آپ کا میگزین بہت پسند ہے اور میں بھی اسی طرح کا میگزین نکالنا چاہتا ہوں. میں بہت ہی غصہ آیا. میں نے کہا کہ اسی کو نہیں پھیلاتے آپ، ایک اور کو نکالنا چاہتے ہیں. بھی آپ کو پسند ہے تو پھیلائیے، آپ کو پسند ہے تو پھیلائیے، ایک اور کیوں نکالنا چاہتے ہیں آپ؟ ہر آدمی اپنا ایک کام نکالنا چاہتا ہے. جس کو میں نے دیکھا انٹیلیجنٹ لوگ جو ہیں جتنے بھی، اپنا ایک کام، چاہے وہ کا کچھ بھی فائدہ نہیں نکلے. دیکھیے یاد رکھیے اپنا ایک کام ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے. آپ کتنے ہی بریلینٹ ہوں، کتنی انٹیلیجنٹ ہوں، اس لیے نہیں اپنا ایک کام کر سکتے آپ. اس کے بہت سے فیکٹرز چاہیے. وہ فیکٹرز 50 برس میں اکٹھا ہوتے ہیں، 2 دن میں نہیں اکٹھا ہوا کرتے. آپ کے پاس 50 برس کے سیکریفائس تو ہے نہیں، صرف اس لیے کہ آپ انٹیلیجنٹ ہیں تو آپ ایک نیا کام نکال دیا آپ نے. وہ کتنے دن چلے گا؟ وہ کچھ دن چلے گا. وہ اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہونی چاہیے، ایک ہسٹری ہونی چاہیے. جیسے میں ایک کام کر رہا ہوں، میرے کام کے پیچھے 50 سال کی ہسٹری ہے. میں نے ساری عمر جو ہے، یعنی
میں اپنی میموری سے بتا سکتا ہوں کہ 1948 میں جب آزاد ہوا انڈیا، 47 میں، تب سے میں کیا کیا کام کر رہا ہوں بغیر کنسلٹ، یعنی ڈائری کنسلٹ کیے بغیر. ڈائری میں نے سب کچھ لکھ رکھا ہے. میں ڈائری نہیں کنسلٹ کروں گا، کچھ نہیں کروں گا. یہ بیٹھے بیٹھے اپنی میموری سے بتا دوں گا کہ میں 47 سے لے کے اب تک کیا کرتا رہا ہوں. ایک لمبی ہسٹری. اب آپ چاہتے ہیں کہ اس ہسٹری کے بغیر ہی ایک نیا کام چھیڑ دیں، تو آپ انٹیلیجنٹ ہیں لیکن آپ اسٹوپڈ ہیں. کچھ نہیں جانتے آپ، صرف اپنے کو ویسٹ کرنے جا رہے ہیں آپ. میری زندگی بہت سے ایسے لوگ آئے جو انٹیلیجنٹ تھے، بہت ہی بریلینٹ تھے، لیکن ہر آدمی کے دماغ میں کیا تھا؟ اپنا ایک کام، اپنا ایک طریقہ. اسی پر برباد ہو گئے. صرف کھاتے کماتے رہے، عمر گئے. صرف کھاتے کماتے رہے، عمر گئے. کیونکہ میرے کام میں شریک ہونے کے لیے انہیں سرنڈر کرنا تھا، اپنی انا کو سرنڈر کرنا تھا. پوری ہسٹری میں سب سے زیادہ بڑا جو ٹریجڈی ہوئی، ٹریجڈی وہ ہے کہ پوری ہسٹری انٹیلیجنٹ لوگوں کا قبرستان ہے. پوری ہسٹری انٹیلیجنٹ لوگوں کا گریو یارڈ ہے. سب سے بڑی، یعنی خدا پیدا کرتا ہے ایک ذہین انسان، ایک انٹیلیجنٹ انسان، یعنی پوری یونیورس سے زیادہ بڑی چیز ہے وہ. آپ سوچیں کہ جو ایک انسان جو سوچ سکے، جو انالیسس کر سکے، وہ معمولی چیز ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے. لیکن سارے لوگ ایگو کا شکار ہو جاتے ہیں. جتنا بڑا کوئی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اتنا بڑا وہ ایگوئسٹ ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے پھر؟ کچھ تو کام نہیں کر پاتا، سوائے کھا کما کے مر جاتا ہے. باتیں بڑی بڑی کرے گا وہ، یہ مشن وہ مشن، کچھ نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ سرنڈر کرنا پڑتا ہے. جب تک آپ سرنڈر نہ کریں آپ کوئی کام نہیں کر سکتے سوائے اس کے کھا کما کر مر جائیں، اور کچھ نہیں کر سکتے. اگر میں بیٹھوں تو کئی گھنٹے صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ کیسے کیسے انٹیلیجنٹ لوگ ملے مجھے، اور کس طرح وہ انہوں نے اپنے کو صرف اس لیے مجھ سے جدا کر لیا کہ وہ سرنڈر کرنے کو تیار نہیں تھے، اور پھر وہ کچھ کام نہیں کر سکے، وہ ختم ہو گئے. وہ تو جو ہسٹری میں نے پڑھی ہے، جو میں نے ایکسپیرئنس کیا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ پوری ہسٹری میں سب سے بڑی ٹریجڈی جو ہوئی ہے وہ یہ کہ ہسٹری جو ہے انٹیلیجنٹ لوگوں کا قبرستان بن گئی، انٹیلیجنٹ لوگوں کا گریو یارڈ بن گئی. یاد رکھیے، سب سے بڑا بات سرنڈر کرنا ہے. سب سے بڑی چیز سرنڈر، سب سے بڑی عبادت سرنڈر کرنا ہے. سب سے بڑا کام سرنڈر کرنا ہے. کیوں؟ جب کئی لوگ مل کر کام کرتے ہیں تب بڑا کام ہوتا ہے. ہمارے یہاں مثل ہے، اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑے گا. اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑے گا. کوشش کتنا ہی زیادہ انٹیلیجنٹ ہو، کتنی ہی بریلینٹ ہو، وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. وہ مل کر کرنا پڑتا ہے. مل کر کرنے کے لیے ایک کو ہیڈ بنانا پڑتا ہے، اس کے آگے سرنڈر کرنا پڑتا ہے. بغیر ایک کو ہیڈ بنائے ہوئے آپ کیسے کریں گے ٹیم ورک؟ ٹیم ورک کیسے ہوگا؟ تو بہرحال میرا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ پوری ہسٹری میں یہی ہوا ہے. ایک ہی مثال میرے پاس ہے پوری ہسٹری کی، جو بہت ہی اونچے مائنڈ کا آدمی اسے سرنڈر کر دیا، وہ ہے عمر فاروق. ایک ہی انسان میرے پاس ہے. بہت ہی بریلینٹ آدمی تھے وہ عمر فاروق، بہت ہی ذہین تھے، لیکن انہوں نے سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو. تو اسلام کی ہسٹری سے اگر عمر کو نکال لیں آپ، ہسٹری جو ہے وہ خالی ہو جائے گی. اتنی بڑی ہسٹری جو بنی اس میں عمر فاروق کا بہت بڑا حصہ ہے. لیکن کب حصہ دے سکے وہ؟ جب سرنڈر کر دیا انہوں نے. سرنڈر کر دیا انہوں نے. تو بریلینٹ آدمی یا انٹیلیجنٹ آدمی کا کہ سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ وہ سرنڈر کرے. سب سے عبادت اس کی یہی ہے کہ وہ سرنڈر کرے. کوئی سرنڈر کیے بغیر ٹیم ورک نہیں ہوگا. ٹیم ورک نہیں ہوگا تو کوئی بڑا کام نہیں ہوگا. تو خیر، اس وقت میں نے
چند باتیں عرض کیں، وہ یہ کہ آپ کو ہسٹری کے اس فیز میں آپ پیدا ہوئے ہیں جہاں آپ بردرس آف دا پرافٹ بن سکتے ہیں، اخوان رسول بن سکتے ہیں. کس طرح؟ وہ اپرچونٹی جو اس وقت کھلی ہے اس کو اویل کریں. یعنی اونچے ہائی لیول کا ریئلائزیشن، اس کے دو خاص پہلو ہیں، دو خاص آسپیکٹ ہیں. ایک ہے اونچے درجے کا ریئلائزیشن، دوسرا اونچے درجے کا دعوی ورک. یعنی ہائر لیول کا دعوی ورک اور ہائر لیول کا ریئلائزیشن. یہ کر کے آپ کو ملے گا وہ سیٹ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پرافٹ بھی انوی کریں گے، پرافٹ بھی انوی کریں گے. اب دیکھیے یہ جو میں نے ابھی کہا کہ مسٹر رجت نے یہ کہا کہ a person sitting at his home can get the word of God simply with the click of a mouse. یہ سینٹینس کوئی بول سکتا تھا پہلے؟ کوئی نہیں بول سکتا تھا. اس لیے کہ یہ اپرچونٹی نہیں سامنے آئی تھی. یا کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ جو پانی ہم کو ملتا ہے یونیورسل لیول کا ڈیسیلینیشن کا ایک پروگرام ہے، تب ہمیں فریش پانی ملتا ہے؟ کوئی بول سکتا تھا ایسا؟ ایسی ملین بلین باتیں ہیں. ان کو آپ جب حاصل کریں گے تو ایک تھرلنگ ایمان ہوگا آپ کو، ایک تھرلنگ ایمان، تھرلنگ فیتھ. اور جب دعوی ورک آپ کریں گے تو وہ دعوی ورک وہ ہوگا جو کہ خدا کے رسول کی وہ جو پریڈکشن تھی وہ پوری ہوگی کہ گھر میں پہنچ جائے. لیکن اس کے لیے سیکریفائس چاہیے. یہ کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی تاش کا پتے کا کھیل نہیں ہے. اس کے لیے سیکریفائس چاہیے. اپنی انا کو توڑنا ہے، اپنے ایگو کو ختم کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں پیراڈائز کا اونچا درجہ پانا تو یہی اس کا کورس ہے. دیکھیے پیراڈائز کے بارے میں قرآن حدیث میں آتا ہے کہ 200 درجے اس کے ہیں، 200 اسٹوری ہے اس کی، 200. تو اگر کسی کو اپر اسٹوری لینا ہے تو اس کے لیے اونچے لیول کا اس کو سیکریفائس دینی پڑے گی. پچھلے لوگوں نے سیکریفائس فزیکل سینس میں دی، اب کے لوگوں کو سیکریفائس انٹلیکچوئل سینس میں دینا ہے. یعنی وہ لوگ جو تھے، ایک بار ایسا ہوا کہ حنین کا ایک بیٹل آف حنین ہوئی ہے رسول اللہ کے زمانے میں. تو بیٹل آف حنین میں ایسا ہوا تھا کہ کچھ قبیلے جو اچانک انہوں نے آپ پر اٹیک کر دیا. آپ اپنے کمپینینس کے ساتھ چلے جا رہے تھے اور اٹیک کر دیا. اور انہوں نے بہت زیادہ وہ تھے، یعنی تیر مارنے والے تھے، ایرو، اور چاروں طرف تیر مارنا شروع کیا. اب پرافٹ جو ہے ٹارگٹ بنایا انہوں نے پرافٹ کو، تو چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا آپ کو. اور کتاب میں آتا ہے کہ لوگوں کی باڈی پر ایرو جو تھے اس سے لٹک رہے تھے جس طرح ساہی کے باڈی پر کانٹے لٹکتے ہیں. ایک اینیمل ہوتا ہے جو سیمی برڈ ہوتا ہے وہ، تو اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کا انگلش میں نام کیا ہے، اس کو اردو میں ساہی کہتے ہیں. تو اس کے جو پر ہوتے ہیں وہ پر کانٹے کی طرح ہوتے ہیں، ایسے لٹکتے ہیں کانٹے کی طرح چاروں طرف. تو اس میں آتا ہے کہ لوگ چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا اور ان کو تیر لگ رہے تھے، اور ساہی کی طرح ان کی باڈی پر تیر چاروں طرف لٹک رہے تھے، اور پرافٹ گھیرے ہوئے تھے وہ کہ آپ بچ جائیں، آپ بچ جائیں، آپ بچ جائیں. یہ سیکریفائس کا وہ درجہ ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن یقین کیجیے کہ اسی درجے کے سیکریفائس آج بھی ہے. جو میں نے کہا کہ وہاں فزیکل ٹارچر تھا یا انٹلیکچوئل ٹارچر ہے. وہاں دوست جب تک کہ آپ کو کل کرنے کو تیار نہ ہو، اپنے ایگو کو کل کرنا، اپنی انا کو کل کرنا، اپنے سپیریٹی کو کل کرنا، اس کو کل کرنا کہ میں انٹیلیجنٹ آدمی ہوں، میں زیادہ سوچ سکتا ہوں، ان سب کل کرنا پڑے گا.
اگر کسی کو اونچے درجے کا پیراڈائز چاہیے تو اس کو تیار ہو جانا چاہیے انٹلیکچوئل ٹارچر کے لیے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یاد رکھیے موت کے بعد سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج ہی میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ ہر دن میں سوچتا ہوں کہ اگر میری موت ہو جائے، موت کے بعد کیا ہوگا؟ اچانک ایسا ہوگا کہ وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن، اچانک معلوم ہوگا کہ وہ تو واپس نہیں جا سکتے۔ اب C-29 میں ہم نہیں جا سکتے، ہم اپنے ٹیم میں نہیں جا سکتے، اپنی فیملی میں نہیں واپس لوٹ سکتے۔ پوائنٹ آف نو ریٹرن، کیسا عجیب احساس ہوگا وہ ہم میں سے ہر ایک کے اوپر آنے والا ہے، ہر ایک کے اوپر آنے والا ہے کہ اچانک ایک محسوس ہوگا کہ ہم تو سب کچھ چھن گیا ہمارا، اب لوٹنا ختم۔ اب بتائیے کہ وہ جب آئے گا مومنٹ تو آپ کیا کریں گے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ خدا کے ہاں آپ کا حساب لیا جائے، خود اپنا حساب لے لیجیے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا، اپنے کو تول لو اس سے پہلے کہ تمہیں تولا جائے۔ یہ سب باتیں سوچنے کی ہیں۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہسٹری میں ایک پروسیس چلایا تھا وہ اپنے فائنل فیز میں پہنچ چکا ہے۔ اب ہمارے لیے پاسبل ہو گیا ہے کہ ہم اونچے درجے کی ریلائزیشن حاصل کریں اور اونچے درجے کے پیراڈائز میں جگہ پائیں۔ اس طریقے سے ہمارے لیے پاسبل ہو گیا ہے کہ ہم اونچے درجے کے دعوی ورک کریں اور ان لوگوں میں بنیں جس کے بارے میں آتا ہے کہ پرافٹ بھی ان کو دیکھ کر انوی کریں گے، ان پر رش کریں گے۔ یہ سب بالکل آج پاسبل ہو چکا ہے۔ اب وہ لوگ خوش قسمت ہیں، بلیسڈ ہیں وہ لوگ جو اس پوٹینشیل کو ایکچوئل بنائیں اور اپنے آپ کو خدا کے بڑی بلیسنگ کا مستحق بنائیں اور اپنے آپ کو جنت کے اونچے درجے کا مستحق بنائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ Maulana, what is the difference in the impact of actions of a thinking mind that surrenders and a mind that does not think and surrenders? Is there any difference in the actions of both or the impact of actions of both? ایک مائنڈ وہ ہے جو سوچتا ہے اور سرنڈر کرتا ہے، ریزن آؤٹ کرتا ہے، اور ایک مائنڈ ہے جو بلائنڈ فیتھ پہ سرنڈر کرتا ہے۔ ان دونوں کے ایکشنز میں کوئی ڈفرینس ہوئے گا؟ ڈفرینس ہے اس لیول میں۔ ایک آدمی جس کی سمجھ کم ہے تو ظاہر ہے کہ سمجھ کم ہے تو اس کا لیول جو سرنڈر کا بہت ہی تھوڑا ہوگا۔ اس کی ڈگری صحیح ورڈ ہے اس کا۔ تو اسی لیے 200 جو اسٹوری ہے، تو ایک آدمی وہ جس پر تھنکنگ پاور ہے، جس کا مائنڈ زبردست اس کے پاس ہے، وہ اپنی سوچ کو کام میں لاتا ہے، اپنی سوچ کو ایکٹیو کرتا ہے، پھر وہ سرنڈر کرتا ہے۔ اس کا بہت ہی اونچی ڈگری کا سرنڈر اس کا ہے، اور جو بیچارہ اسٹوپڈ قسم کا ہے اس کا بہت چھوٹی ڈگری کا سرنڈر ہے اس کا۔ جی ہاں، سرنڈر دونوں کرتا ہے، دونوں ہی کو سرنڈر کرنا ہے۔ وہ اپنی ایگو کو کل کرتا ہے، وہ اپنی انا کو کرش کرتا ہے، اپنے سپیریٹی کا جو کمپلیکس اس کے اندر اس کو مٹاتا ہے، تب سرنڈر کرتا ہے۔ اسٹوپڈ آدمی کو کچھ کوئی ہے ہی نہیں، یہ سب اس کا کمپلیکس نہیں ہے، اس کو کوئی کمپلیکس نہیں، اس کو تو بس جسٹ لائک یعنی وہ روبوٹ۔ تو سرنڈر دونوں کرنا ہے، لیکن اس کا ڈگری آف سرنڈر اس کا بہت بڑا ہوا ہے، بہت زیادہ بڑا ہوا ہے۔
یہ بات کلیئر ہے کہ نہیں کلیئر ہے؟ ہاں. مولانا اس ڈگری آف سرنڈر میں انٹیلیجنس اور سنسیرٹی کے ساتھ ساتھ کنوکشن بھی کچھ رول پلے کرتا ہے. مطلب ایک لیس انٹیلیجنٹ انسان اگر مور کنوکشن کے ساتھ آ رہا ہے ٹو لرن ٹو نو ٹو انڈرسٹینڈ, تو کیا اس کا ڈگری آف لیول کم اور زیادہ ہوگا آن دا بیسس آف ہز سنسیئر کنوکشن. ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ کو 2 پیرلل اگزامپل دیتا ہوں. نہرو سے ایگو کریش ہوا مسٹر جناح کا, اور نہرو سے ایگو کریش ہوا سردار پٹیل کا. دونوں سے ایگو کریش ہوا. آپ اگر پوچھیں گے تو میں ڈیٹیل بتاؤں گا کیسے ہوا. تو نہرو سے ایگو کریش ہوا جناح کا, تو جناح اس کو یعنی وہ برداشت نہیں کر سکے, وہ بھاگے یہاں تک کہ پاکستان یہاں کے پارٹیشن ہو گیا انڈیا کا. ہیں سردار پٹیل کا ہوا. تو سردار پٹیل جو ہے اگرچہ ایگو کریش ہوا ان کا, لیکن اس کی کرسپونڈنس چھپی ہے, ایک بک چھپی ہے اس کی, سردار پٹیل اور نہرو کی کرسپونڈنس. تو آخر میں سردار پٹیل نے سرنڈر کیا اور یہ کہا کہ یہ انگلش ورڈنگ یاد نہیں ہے مجھے, مطلب اس کا یہ تھا کہ ڈسینٹ کا رائٹ مجھے رہے گا, باقی ڈیسیژن لینے کا رائٹ آپ کو حاصل رہے گا. کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں تو انڈیا ایک اور ٹکڑے ہو جائیں گے, ایک اور پارٹیشن انڈیا کا ہو جائے گا. انڈیا کو ایک اور پارٹیشن بچانے کے لیے اپنے ہائی انٹلیکٹ کو اس سے سرنڈر کیا پٹیل نے. کیونکہ کانگریس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے, کوئی ادھر جاتے کوئی ادھر جاتے, مہاراشٹر ادھر جاتا اور یو پی ادھر جاتا, بڑا خرفشہ مچتا. جو اس طرح سے چلتا رہا انڈیا اتنا یونائٹ ہو کر کے وہ نہ چل پاتا. اس کو سمجھا پٹیل نے کہ اگر میں اپنی ایگو کو اتنا بڑھاؤں کہ ٹکرا جاؤں جناح کے طریقے سے, تو انڈیا پھر ایک ٹکڑے اور ہو جاتے. اور جناح اس کو سمجھ نہیں سکے, جناح کی عقل چھوٹی تھی. وہ یہ سوچ نہیں پائے کہ اگر انڈیا کا پارٹیشن نہ ہوگا تو مسلم زیادہ اچھی پوزیشن میں ہوں گے. ایک واقعہ ہے, کیونکہ دیکھیے پارٹیشن نے کیا کیا, انڈیا کو 4 ٹکڑے کر دیا مسلمانوں کے لحاظ سے, یعنی کاشمیر, بنگلہ دیش اور پاکستان, اور کاشمیر, ہاں یہ انڈیا یعنی مسلم کمیونٹی 4 جگہ بڑھ گئی. بھارت, کاشمیر, بنگلہ دیش اور پاکستان مسلم کمیونٹی کے 4 ٹکڑے ہو گئے. ہندو کمیونٹی ایک جگہ رہی. تو جہاں سے کہ اس سے کیا ملا, لیکن جناح کہ اس سے کچھ بھی پارٹی سے کچھ بھی نہیں ملا. جیسے تھے مسلمان اس سے اور پیچھے چلے گئے. کیوں؟ اپنی ایگو کو وہ دبا نہیں سکا جناح, اور پٹیل نے دبایا. تو انڈیا کانگریس اتنے ادھر مل جل کر ملک پر 40 سال رول کرتی رہی. کبھی رول نہیں کر سکتی ہے وہ اگر پٹیل نہ دبایا ہوتا, کہ پٹیل کی بہت سارے فالوورس تھے وہ. تو انٹیلیجنٹ آدمی بہت سوچ سمجھ کر سرنڈر کرتا ہے, اور بیوقوف آدمی بلا سوچ سمجھ سرنڈر کر دیتا ہے بکری اینیمل کے طریقے سے. تو اس کا ڈگری بہت اونچا ہوتا ہے, اس کا سرنڈر کا جو درجہ ہے بہت اونچا درجہ ہوتا ہے. تو پٹیل کا بہت زیادہ میں اچھی رائے میری پٹیل کے بارے میں, اس شخص نے اپنی ایگو کو سرنڈر کیا نہرو کے آگے. حالانکہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پٹیل زیادہ اچھا پرائم منسٹر تھا نہرو کے مقابلے میں. میری اپنی رائے یہی ہے. اس کی میرے پاس بہت سی باتیں میں کہہ سکتا ہوں آپ کو, کہ میں پٹیل کو انڈیپینڈنٹ انڈیا کا زیادہ اچھا پرائم منسٹر مانتا ہوں اگر ہوتا ہے ایسا تو. لیکن اسے سرنڈر کیا. کیونکہ اگر سرنڈر نہ کرتا تو کیا ہوتا, گریٹر ایول سامنے آتا. یعنی میں اپنی ایگو کو سرنڈر کروں گا تو لیسر ایول ہے, لیکن نہ کروں گا تو گریٹر ایول ہے. پورا انڈیا اس کے پرائز دینا پڑے گا, پورے انڈیا کو پرائز دینا پڑے گا. تو اب دیکھ کہ جناح نے سرنڈر نہیں کیا, کتنی بھاری پرائز دینی پڑی مسلمانوں کو. کہ ایک کمیونٹی جو اتنی بڑے, یعنی انڈیا کیا ہے, انڈیا تو لائک سب کانٹیننٹ ہے,
اسے پھیلی ہوئی تھی، اس کو 4 ٹکڑے ہو گئے اس کے، بھارت، کشمیر، بنگلہ دیش، پاکستان. کیا ویلیو ہے مسلمانوں کی؟ کوئی ویلیو نہیں. مسلمانوں کوئی ویلیو نہیں، صرف اس لیے کہ ایک انٹیلیجنٹ آدمی سرنڈر نہیں کیا. ہاں، آپ جانتے ہیں قصہ، جانتے ہیں آپ کیا ہوا تھا؟ اچھا، اس قصے کو پھر کبھی بتائیں گے. اور بتائیے صاحب. مولانا ہمیشہ کہتے ہیں that reconciliation is the right course and one should not indulge in confrontation. We met a lady about 4 days ago. Okay, all of us were there in that meeting. We met this lady. She's saying in Africa, a lot of men are getting married to multiple marriages. They're doing polygamy, open polygamy. So she's saying all the ladies have formed a club in Congo or somewhere, I don't know where she said, somewhere in Africa, where they are telling all those women, counseling them, ki this is Allah's will, resign to your fate. In a country like India, where people can rebel and confront and women have a right to speak, not like in Africa or in Arab countries, what should be the right thing to tell such women? ہم سب اس میں تھے، سارے لوگ تھے. پرسوں ہم ایک لیڈی کو ملے تھے. دیکھیے، میں یہ کہوں گا کہ دنیا میں کبھی بھی آئیڈیل پوزیشن، آئیڈیل سچویشن کبھی بھی نہیں ہوتی، نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. اس سے مجھے مطلب نہیں ہے میں پوری سوسائٹی کو آئیڈیل سوسائٹی بنا دوں، ایسا کبھی ہونے والا نہیں ہے. لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اسلام کی ٹیچنگ کیا ہے، یہ بتا سکتا ہوں میں. ہاں، ان کو میں کریکٹ نہیں کر سکتا. اسلام کی پوزیشن کیا ہے؟ اسلام کی پوزیشن میں نے بار بار بتایا ہے کہ اسلام کی پوزیشن یہ ہے کہ ایک ہی شادی جو ہے اسلام میں آئیڈیل شادی ہے، سمجھا؟ 1 ہسبینڈ 1 وائف. اور جو پالیگمی ہے وہ صرف ایک سچویشن کے لیے ہے، جب کہ عورتیں سرپلس ہو گئی ہیں ڈیو ٹو وار اور کسی اور وجہ سے، بس. تو وہ دیر از ناٹ رول، دیر از ایکسیپشن. جب ایکسیس ہو جائے تو میں نے یاد ہوگا آپ کو میں بتایا تھا کہ جب عورتیں جو ہے وہ ہو جائیں، سرپلس ہو جائیں، تو آپ کے 2 آپشن رہتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جرمنی میں عورتیں زیادہ ہو گئیں، مرد کم ہو گئے، تو لوگوں کو رشتے نہیں ملتے تھے. تو وہاں پر عورتوں نے بورڈ لگا دیا اپنے گھر کے سامنے کہ وانٹیڈ این ایوننگ گیسٹ، وانٹیڈ این ایوننگ گیسٹ. اب دیکھیے آپشن کی 2 بیچ میں ہے اس شکل میں، جب سرپلس ہو جائیں عورتیں، کہ یا تو آپ پالیگمی کو لیں یا سیکشل انارکی کو لیں. تو ویسٹرن لوگوں نے سیکشل انارکی کا آپشن لے رکھا ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے انہیں کہ وہ ایک کو لے رکھا انہوں نے، جی مونوگمی نہیں. ویسٹرن لوگ یہ جھوٹ بولیں گے، یہ کہیں کہ ہم نے مونوگمی کا آپشن لے رکھا ہے. نہیں، انہوں نے سیکشل انارکی کا آپشن لے رکھا ہے اس سچویشن میں. اور اسلام نے کیا لیا ہے؟ پالیگمی کا آپشن، بس. تو وہ کہو وہ بات جو صحیح ہے، ایک ہو کہ ہم نے سیکشل انارکی آپشن لے رکھا ہے، آپ نے لے رکھا ہے مونوگمی کا آپشن. یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ ہم نے ایک لیا ہے، آپ 4 لیا ہے. یہ جھوٹ ہوگا اگر کوئی بولے تو. جی ہاں. تو میں پھر دہراؤں گا کہ یہ صرف اس وقت کے لیے جب کہ عورتیں سرپلس ہو جائیں. آپ سوچئے، آپ کامن سینس لگائیے. یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ ہمیشہ ایک نیچر جو ہے ایک ایکویبلیم مینٹین کرتی ہے. یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے. جتنی عورتیں ہوتے ہیں مرد، ایکویلیبریم. تو جہاں بھی آپ دیکھیے کسی بھی کنٹری میں، ہم جرمنی میں زیادہ ہو گئی تھی عورتیں نا، اب زیادہ نہیں ہیں. اب وہ دوبارہ ایکویلیبریم آ چکا ہے. کسی کو شک ہو تو وہ انسائکلوپیڈیا میں اس کا وہ دیا رہتا ہے، ہر کنٹری کا دیا رہتا ہے، دیکھ سکتا ہے. وہ میرے پاس جو اسے بھی دیا ہوا ہے. آپ بتائیے کہ جب نیچر جو ہے، نیچر یہ ہے کہ نیچر میں ایک لا ہے کہ
وہ ایکولیبریم مینٹین کرتی ہے. تو جس خدا نے یہ لا بنایا ہے وہی خدا ایسی کتاب بھیجے گا کہ 4 شادیاں کرو. جب خدا نے ایک کے مقابلے میں ایک مرد کے اگینسٹ میں 4 عورت پیدا نہیں کی ہے تو وہ کیسے ایسا کہہ سکتا ہے کہ 4 شادیاں کرو؟ یعنی پیدا تو کرے وہ ایک کے مقابلے ایک، اور کہے کہ ایک ہر آدمی 4 شادی کرے. تو کیا خدا کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خدا کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خدا کو، خدا نے جو لا آف نیچر بنایا ہے وہی اپنی بک میں بھی لکھا ہے، فواحدتاً، ایک. لیکن چونکہ دنیا میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور کسی وجہ سے ایکسیس ہوتا ہے، وہ سرپلس ہو جاتی ہیں عورتیں، اس وقت کیسے اس کو کیسے سیٹلمنٹ کا ورڈ صحیح ہوگا اس کے لیے، کیسے مینیج کریں؟ کیسے مینیج کیا جائے. ہاں، کیسے مینیج کیا جائے. تو دیٹ از ایشو آف مینجمنٹ. ہاں، آپ مینیج کرتے ہیں سیکسول انارکی کے ذریعے سے، اور اسلام مینیج کرتا ہے پولیگمی کے ذریعے سے.